DGISI پہلی بار میڈیا میں، تہلکہ خیز انکشافات۔ پاکستان کے خفیہ ادارے انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا ہے کہ سچ کی لمبی خاموشی بہتر نہیں ہوتی، لیکن جب جھوٹ کی بنیاد پر نشانہ بنایا جائے تو خاموش نہیں رہا جا سکتا۔ جمعرات کو پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا کہ میرا منصب اور میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ میری ایجنسی کو پس منظر میں رہنا پڑتا ہے۔ میں اپنے محکمے کے لیے آیا ہوں جس کے افسر اور ایجنٹس پوری دنیا میں اس ملک کی پہلی دفاعی لائن بن کر کام کرتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے ابتدائی کلمات کے بعد DGISI کا تعارف کروایا اور میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے موجودہ حالات کی سنگینی کے پیش نظر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو پریس کانفرنس میں شرکت کا کہا اور اب وہ براہ راست مخاطب ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے ارشد شریف کی ہلاکت کے حوالے سے کہا کہ معلومات اور تحقیق کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ان کی زندگی پاکستان میں محفوظ تھی۔ کینیا کی پولیس نے کہا کہ شناخت کی غلطی کے باعث حادثہ پیش آیا ہے، لیکن حکومت اور ہم اس بات سے مطمئن نہیں ہیں، اس لیے تحقیقات کے لیے درخواست کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ارشد شریف کی ہلاکت کی تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے تشکیل کردہ ٹیم میں سے دانستہ طور پر ISI کے افسروں کو نکالا ہے تاکہ غیر جانبدار تفتیش کو ممکن بنایا جا سکے۔ DGISI نے سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے متعلق کہا کہ لزبیلا میں ہمارے کور کمانڈر اور ان کے ساتھی جوان شہید ہوئے اور ان کا مذاق اڑایا گیا۔ میر جعفر کہنا، میر صادق کہنا، نیوٹرل کہنا اور جانور اس لیے کہا گیا کہ آرمی چیف اور ان کے ادارے نے غیر قانونی کام کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا محاسبہ کیجئے، صبح اور شام کیجئے، مگر پیمانہ یہ رکھیے کہ میں نے ملک و قوم کے لیے کیا کیا، یہ نہ رکھیے کہ میں نے کیا کہا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا کہنا تھا کہ غیر جانبدار رہنا صرف آرمی چیف جنرل باجوہ اور کسی ایک شخص کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ پورے ادارے کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ مارچ میں آرمی چیف جنرل باجوہ کو عہدے کی مدت میں غیر معمولی توسیع کی پیشکش ان کے سامنے کی گئی تھی۔ انہوں نے ادارے پر ہونے والی تنقید کا حوالہ دیتے ہوئے سوال اٹھایا کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے تو اس کی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے رہے، آج بھی پس پردہ کیوں مل رہے ہیں؟ یہ نہ کریں کہ رات کو بند دروازوں کے پیچھے ملیں اور دن کو غدار کہیں۔ قول و فعل میں اتنا بڑا تضاد درست نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو خطرہ اندرونی عدم استحکام سے ہے۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست سے عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، معاشی مسائل کے باعث عدم استحکام سے خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ISI کے ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف وہ کام کریں گے جو قوم کے مفاد میں ہے اور آئین کے مطابق ہے۔ ایک سوال کے جواب میں DGISI نے پریس کانفرنس میں شرکت کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہا، پریس کانفرنس سے صحافیوں کو حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایجنسی کے کچھ پوشیدہ معاملات ہوتے ہیں جن کو کہنے کی ذمہ داری میں خود اٹھانا چاہتا تھا، اس لیے پریس کانفرنس میں آنا پڑا۔ جھوٹ کے جواب میں کسی نے تو سچ کی چپ توڑنے کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر میری ذات کے خلاف مہم چلائی گئی، مگر میں نے کارروائی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ صحافیوں پر لگنے والے الزامات سے متعلق DGISI کا کہنا تھا کہ صحافیوں کو لفافہ کہنے کے نظریے کے خلاف ہوں۔ پاکستان کے صحافی بہت مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں، اس نظریے کی مذمت کرتا ہوں۔ ہمارا ایسا کوئی صحافی نہیں جس کو میں بحیثیت DGISI لفافہ کہہ سکوں۔ اس موقع پر DGISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں۔ اگر ہم سے ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو گزشتہ 20 سالوں سے اپنے خون سے دھو رہے ہیں۔ فوج کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں کی بہت بڑی قیمت چکائی، اب ہم اپنی اس بات پر کھڑے رہیں گے کہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے۔ DGISPR نے کہا کہ فوج اور ISI کے خلاف جس طرح کی مہم چلائی جا رہی ہے، اس لیے غیر معمولی قدم کے طور پر یہ سمجھا گیا کہ دونوں ایک ساتھ پریس کانفرنس کریں۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ملک میں سوشل میڈیا کے لیے کوئی قوانین و قواعد نہیں۔
حکومت اس کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اس چیز کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق ریگولیٹ کرنا پڑے گا، ٹیکنالوجی سے خود کو لیس کرنا پڑے گا اور موجودہ قوانین پر عمل کرانا پڑے گا۔ گزشتہ دنوں آپ نے رات کی تاریکی کی ملاقاتوں کی بات کی، گزشتہ دنوں بھی ایک ملاقات کا حوالہ دیا گیا کہ جس کا اہتمام صدر مملکت نے کروایا تھا، تو اس ملاقات کا انجام کیا ہوا؟ اس ملاقات کے بارے میں ڈی جی آئی آپ کو تفصیل اگر ان کے پاس ہے تو وہ دے دیں گے۔ ایز فار ایز نیوٹرل کی آپ نے بات کی، میں ایک تو نیوٹرل کا لفظ ہم نے خود کبھی استعمال نہیں کیا۔ ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، جو کہ ہمارا آئینی کردار ہے، غیر سیاسی۔ اس کو نیوٹرل کہہ دینا یا اس کو جانور سے تشبیہ دینا، میرے خیال میں یہ اور ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے اندر ایک دین کا بھی حوالہ دے دینا، میں کوئی ریلیجس اسکالر نہیں ہوں، لیکن جتنا دین مجھے سمجھ آتا ہے، میرے خیال میں اس کردار کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارا آئینی کردار ہے، اور پاکستان کا آئین شریعت کے عین مطابق ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان کا آئین ایک اسلامی مملکت کا آئین ہے، اور اسی آئین میں یہ لکھا ہے کہ ادارے اپنا کردار اپنی آئینی حدود میں رہ کے ادا کریں گے۔ اسی آئین کے اوپر ہم حلف لیتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا، ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، ایک ہسٹری ہے، اسی کی وجہ سے، اسی ہسٹری کی وجہ سے آج بھی ہم پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، لیکن اس بوجھ کا، ان غلطیوں کا قرض ہم بہت عرصے سے ادا کر رہے ہیں۔ اور جیسا ڈی جی آئی نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کوئی فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر سیاسی چیز سے باہر نکال لینا ہے۔ میں نے اپنی پریسر میں بھی بات کی، آپ ریکوڈک لے لیں، آپ فاٹف لے لیں، آپ کارکے لے لیں، آپ این سی او سی کووڈ کا دوران جو کام ہوا وہ لے لیجئے، ایون ملٹری ڈپلومیسی کے تحت جو کچھ چیف آف آرمی سٹاف نے اپنی ذاتی تعلقات کو بھی سامنے لا کے جو کچھ کر سکتے تھے کیا۔ یہ سب کچھ کسی انڈیویجول کے لیے نہیں کیا، یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے کیا، اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی سے منسلک ہر کام میں یہ فوج ہمیشہ سامنے آئی ہے، آج بھی ہے، اور آئندہ بھی رہے گی انشاءاللہ۔ اس میں کسی گورنمنٹ یا کسی سیاسی جماعت یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کام پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے۔ لیکن سیاسی طور پہ انوالومنٹ یا کسی کے حق میں مداخلت کرنا، یہ انسٹیٹیوشن نے ایک بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا۔ ہر نیوز اپڈیٹ کے لیے آئی نیوز 365 کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آل نوٹیفیکیشن بیل کو کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر خبر رہے آپ کی نظر میں۔